اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بی بی پاک دامنہ رحمت اللہ علیہ اور بی بی تنوری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، اولیاء لاہور کے مؤلف جناب محمد لطیف ملک ایم اے اپنی کتاب میں حضرت بیبیاں پاک دامنہ رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حال ان کا یہ ہے کہ یہ 6 بیبیاں ہیں۔ ایک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی ہمشیرہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بے اسم رقیہ المشہور بی بی حاج اور 5 صاحبزادیاں حضرت عقیل برادر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہیں اور ان کے نام ہیں حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور، حضرت بی بی گوہر، حضرت بی بی شہباز، ہمشیرگان حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی رقیہ المشہور بی بی حاج صاحبہ منقوہ جناب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام حسب الطلب کوفیاں مدینہ منورہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو یہ پاک بیبیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسب امام باطنی جناب مرتضوی ان 6 بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ یا بھائی، ہم آپ کو ایسے حال پر کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ اگر ایسا کریں تو بروز قیامت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھلائیں گی؟ آپ نے فرمایا، اے نور چشمہ، میں مجبور ہوں، حکم مرتضوی ایسا ہی ہے، مراقبہ کر کے دیکھ لو۔ ناچار بیبیوں نے عرض کی کہ اچھا، ہم تابع ہیں، جہاں آپ کا حکم ہوگا چلی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ ہند جانے کا بندوبست کریں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دونوں فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ آپ کے قدموں پر شہادت پائیں۔ آخر بعد رد و قد حضرت نے قبول فرمایا اور بیبیاں وہاں سے ہند کو روانہ ہوئیں۔ دوسرے روز واقعہ حائلہ جناب سید مظلوم کی شہادت کا سنا تو بہت گھبرائیں، مگر تعمیل حکم کے خیال سے چلی آئیں حتیٰ کہ لاہور پہنچ آئیں اور یہاں بمقام خانقاہ اس وقت ایک ٹیلہ تھا، اس پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس زمانہ میں اس مقام کے گرد و نواح میں کوئی بستی یا کسی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی، دور راجاؤں کی ایک بستی تھی۔ جب یہ بیبیاں یہاں پہنچی تو جیسے ہی ان کے قدم اس زمین پر پڑے، ان راجاؤں کے آتش کدے سرد ہو گئے، بتوں میں فطور اور خلل پڑ گیا۔ انہوں نے جوتشیوں سے اس تہلکے کا سبب پوچھا۔ سب نے سوچ بچار کر کے کہا، یہاں کوئی عرب ترک اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ ان کی برکت کا اثر ہے۔ انہوں نے بعد دریافت حال ان کی طلب کے واسطے ملازم بھیجے تاکہ ان کو بلا لائیں۔ اس امر سے یہ بیبیاں حیران ہوئیں کہ یا الہی، ہم ستم رسیدہ ہیں۔ اول بھائیوں کی جدائی، دوم واقعہ کربلا، پھر یہ بیگانہ ملک، بیگانی بولی، بیگانے لوگ، ہم کیا کریں؟ لہذا انہوں نے ان راجاؤں کے محل میں جانے سے اعتراض کیا۔ جب یہ خبر راجاؤں کو پہنچی کہ وہ بیبیاں تشریف نہیں لا رہی تو ان کے سردار نے ولی عہد کو بھیجا اور کہا، یا تو ان کو اپنے ہمراہ لانا یا پھر ان کے سر لانا۔ اس راجا کا نام برما نرتری اور بعض کے نزدیک مہابرن اور اس کے بیٹے کا نام بکرما سوہائے تھا۔ جب وہ کنور حضرت کے پاس آیا اور راجا کا حکم سنایا تو آپ نے پہلے یوں فرمایا، ہم غریب ہیں، مسافر ہیں، ستم رسیدہ ہیں اور بے خانماں ظلم کشیدہ، برائے خدا ہم کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم ہمارے یہاں رہنے سے ناراض ہو تو ہم کہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ماں سوائے اس کے ہمارے مذہب میں ستر داری کا حکم تاکید سے ہے، اس واسطے ہم راجہ تک نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا، میں مجبور ہوں اور راجہ صاحب کی طرف سے آپ کو لے جانے پر مامور۔ آخر بی بی صاحبہ کلاں نے راجہ کے لڑکے کو اپنے پاس طلب کیا اور ایک نظر کرم اس کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی
وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش میں آتا تو روتا اور حضرت کے قدم مبارک پر گر کر تعلیم و تلقین دین اسلام کی درخواست کرتا، پھر بے ہوش ہو جاتا، پھر اٹھتا اور آپ کے خاکے پائے کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتا۔ آخر آپ بیویوں کو ان پر رحم آ گیا اور وہ صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ جب یہ خبر راجا کو پہنچی تو وہ نہایت پریشان ہوا۔ تمام ہندوؤں نے بلوا کر کے شور مچا دی۔ اس سے بی بی صاحبان بہت خائف ہوئیں اور جناب الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، ابھی خوف حادثہ کربلا ہمارے دلوں سے نہیں گیا، یہ دوسرا حادثہ عظیم برپا ہوا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ ہم پس پردہ ہو جائیں، یا الہی زمین کو حکم دے کہ ہم کو امان دے۔ ان کا یہ دعا کرنا تھا کہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت زمین میں شگاف ہو گیا اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں۔ پوشیدہ ہونے سے پہلے اشخاص امرائیاں کو آپ نے رخصت عنایت کی اور فرمایا کہ اپنے اپنے وطن کو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حکم کے مطابق چلے گئے۔ صرف 4 محافظ جن کے نام یہ ہیں ابو الفتح، ابو الفضل، ابو المکارم اور عبداللہ حضرت کی خدمت میں باقی رہے اور ان کی قبریں اسی احاطہ میں موجود ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی زمین میں سما گئے۔ جب اس کنور نے یعنی شہزادے نے ان کی یہ کرامت دیکھی تو صدقے دل سے فقیر بھی ہو گیا اور یہاں مجاور بن کر بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت بیبیاں پاک رحمت اللہ علیہ کے دوپٹوں کے پلو بروئے زمین نظر آتے تھے۔ اس نے انہی نشانوں پر قبور بنائی۔ چند روز وہ پلے نظر آتے رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہو گئے۔ جب کفار نے یہ کرامت دیکھی تو دم بخود ہو گئے اور کئی ایک ایمان بھی لے آئے۔ مشہور ہے کہ جب وہ کنور مسلمان ہو گیا تو بی بی صاحبان نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور بعد چندے وہ عبداللہ بابا خاکی کے نام سے مشہور ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد جمال رکھا گیا۔ الغرض اس کی اولاد اب تک مجاور خان کا علی جا ہے اور راجپوت کہلاتی ہے اور وہ راجہ اپنے فرزند سے مسلمان ہونے کی وجہ سے محبت نہ رکھتا تھا۔ ہاں البتہ آتش فرزندی کے سبب کچھ زمین اس کے نام ضرور کر دی۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب بیبیاں یہاں پر تشریف لائیں تو یہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام حلیمہ تھا۔ یہ حضرت مسعود قریشی کی اور حضرت مسعود حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق بی بی حلیمہ آپ کے ساتھ ہی یہاں پر آئی تھی اور کچھ کے مطابق بی بی حلیمہ یہاں کی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی حلیمہ کے پاس اولاد نہ تھی۔ ان کے خامند کا نام ساندل ولی تھا۔ اس موصوفہ کا یہ کام تھا کہ وہ حضرت بی بی صاحبان کی روٹیاں پکایا کرتی تھیں اور آپ کی خدمت پر مامور تھیں۔ ایک دن وہ بی بی صاحبان سے بولی، بی بی میرے پاس اولاد نہ ہے، مجھے یہ غم کھائے جاتا ہے کہ میں بے اولاد ہی اس دنیا سے نہ چلی جاؤں۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی کلاں جو روٹی کھا رہی تھیں اس روٹی میں سے ہی ایک ٹکڑا بی بی حلیمہ کو دیا اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لو۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی حلیمہ نے وہ روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی کھایا اس کی دنیا بدل گئی۔ اب نہ صرف یہ کہ وہ ولی کاملہ بن گئی بلکہ اللہ پاک نے اس کے ہاں اولاد نرینہ بھی عطا کی۔ حضرت بی بی صاحبان کے زمین میں سما جانے تک بی بی حلیمہ آپ کی خدمت پر مامور رہی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی روٹیاں لگانے کی وجہ سے آپ کو بی بی صاحبان پیار سے بیوی تنوری کہا کرتی تھی۔ یہ بی بی ولی کاملہ ہوئی اور سن 61 ہجری میں وفات پائی۔ آج تک تمام تنور کا کام کرنے والے اور نان پڑھان والے بی بی صاحبہ کو اپنا پیشوا اور پیر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اپنے کام پر بیٹھتے ہیں تو بی بی صاحبہ کا نام بی بی تنوری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اپنے کام پر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔